ایک ہے امید اور ایک ہے شاید ایک پیسمسٹک ریالٹی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ہم تھوڑا سا عقل کریں اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھائیں کہ وی کین ناٹ لیٹ دس کنٹرول اس ادر وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ہم نے کچھ میکینزمس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایب نارمل گروتھ سے روکیں کہ تاکہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس فون کے غلام ہوں اور ہم لوگ ان کو کوئی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسپریچول گروتھ نہیں, کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہیں, بس وہ اسی کے غلام بن کے رہ جائیں. اور جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے جس سے جب آپ ڈرگز چھینتے ہو تو وہ چیختا ہے, تو آج اگر آپ بچے سے فون چھینیں گے تو وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا, وہ بالکل ایسے ایکٹ کرے گا جیسے کہ وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک ڈوپامین اتنی انڈیوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس سے ایڈکٹیڈ ہے. اینڈ اف یو ٹیک اٹ اوے ہی گوز ہائپر کریزی. زبی کیا لائٹ کے ساتھ آپ کا جو کافی کا اروما بھی آ رہا ہے اور اس کے یہ افیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ, میجیکل پیر لگ رہے ہیں آپ, پیر. بتا دیں زبی علی کا فیوچر کیا ہے؟ علی کا فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ. ڈارک نہیں ہے؟ نہیں ڈارک نہیں ہے, برائٹ ہے. جس طرح یہ لائٹیں برائٹ ہے اسی طرح سے اور برائٹ کرے اسے میڈیا ٹیم. ویسے میں سبحان اللہ ریل دیکھ رہا تھا ایک جس میں سعودی عرب جو ہے یار اٹس گرین اگین, سبحان اللہ. وہ ویڈیوز دیکھی آپ نے جو ماؤنٹینز بیرن تھے اور وہ دے آر فل آف گراس اور وہ بھی وہاں پہ لوگ ویڈیوز بن رہی ہیں. اچھا ہم نے ملٹیپل ٹائمز مائنر سینس یا مائنر سائنس پڑھائے ہیں, لیکن اس میں جب بھی آتا تھا نا یہ والا سائن کہ الحجاز یا عربک پیننسولا گرین اگین, آئی واز آف دا امپریشن کہ یہ عیسی علیہ السلام کے بعد جو مائنر سائنس آئیں گے اور پھر تباہی کی طرف آئے گی, یہ اس ٹائم کی بات ہے. بیکاز حجاز دوبارہ گرین کیسے ہو سکتا ہے, تو بڑا ٹائم لگے گا اس چیز میں. لیکن یو سی سبحان اللہ ود ان اے کپل آف ایئرس وہ گرین ہو گیا ہے. ایکچولی 2005, 6, 7 میں مجھے یاد ہے جب میں دبئی میں تھا اس ٹائم پہ, تو وہاں پہ دبئی میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں جہاں پہ بالکل ڈیزرٹس کو انہوں نے گرین کیا اور پانی لا کے اریگیشن سسٹمز لگوائے, گراس لگوائے. یعنی آپ ڈیزرٹ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور آپ کو لیفٹ رائٹ پہ لانس نظر آ رہے ہیں, گارڈنس نظر آ رہے ہیں. سو دیٹ واز پروبلی دا فرسٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ اچھا ڈیزرٹ کو بھی گرین کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ ڈیزرٹ لینڈ کو بھی گرین کر لیں. ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر ہم آج اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں فیوچر, احادیث میں تو فیوچر ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم ریئلسٹکلی جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے, ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, ایپل ویژن آ گیا, اٹ واز اے بگ, یہ بریک تھرو ہے میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, جتنا سکسیزفلی انہوں نے کریٹ کیا کہ اگلے 5 سال میں یا اگلے 10 سال میں کیا کیا چینجز ارتھ نوٹس کرے گی اور لوگ نوٹس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز لوگوں پہ آئیں گے, سو دیٹ وی اینڈ دا پیرنٹس اور یا جو سن رہے ہیں وی شوڈ بی ریڈی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تیزی سے کبھی بھی آج تک ہسٹری میں چینج نہیں آیا, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ ہیومن بیہیویئر ہو, چاہے وہ لائف اسٹائلز ہوں, جتنا آج کل آ رہا ہے. پچھلے یعنی 3 سال پہلے دیکھ لیں, جو ٹیکنالوجی 3 سال پہلے بالکل لیٹ سمجھ رہی تھی, اب وہ 3 سال بعد اٹس گون. تو ہر 6 مہینے بعد, سال بعد نئے نئے فونز آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں اگلے 5 سے 10 سال میں, کہ کون کون سے فتنے ان کے اوپر آنے والے ہیں اور کس طرح سے وہ ایکسپوز ہوں گے ٹورڈس فتنہ. سو فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنالوجی آنا کوئی بری بات نہیں, بٹ اس کے اثر کیا ہوگا اصل میں یہ چیز ہے. دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن کہ موبائل فون آ گیا, آج آپ کے پاس, آپ اس پہ بہت سارے خیر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے شر کے کام بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں جو کمپلیٹ اینڈ اٹر ٹائم ویسٹ ہیں. لیکن میرا جو اصل ٹاپک جس پہ میں آپ کو پتہ ہے بہت بات بھی کرتا ہوں وہ LGBTQ والا معاملہ ہے. اور میرے حساب سے جس طرح سے ٹیکنالوجی کا پروگریس ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہم لوگوں نے ایک لائف سٹائل کریٹ کیا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, وہ لائف سٹائل کافی پریشان کن ہے. کیونکہ اس طرح سے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انسان اتنا ڈورمنٹ ہو گیا ہو اور اتنا کسی کمرے کے اندر بند ہو گیا ہو اور اس کا ٹوٹل جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف ایک ڈیوائس کے ساتھ ہے, یا اسی ڈیوائس کو آپ نے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, اسی ڈیوائس کو آپ نے اپنے 3 ڈائمینشنلی آپ لے کے آگے, اور آپ کا بس ٹوٹل ایکسپیرینس جو ہے وہ انہی ایپس کے ساتھ ہے اور انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. اور چونکہ میں نے ابھی LGBT کا ذکر کیا, وہ
جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا نا تھوڑا سا ذرا کمپیریزن کریں کہ فرام دا ٹائم آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ اینڈ ناؤ ویئر وی آر. تو جتنا بھی پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں اس زمانے میں کیا چیزیں نارمل تھی فار مین ٹو ڈو, رائٹ. سو اگر ہم میل فیمیل کی بات کریں تو جینڈر رولز بڑے کلیئر تھے. آگے جا کے بھی اپ ٹل آئی وڈ سے 1950s تک بھی جینڈر رولز کلیئر تھے کہ جی یہ مرد ہوتے ہیں, یہ عورتیں ہوتی ہیں, مرد یہ کام کرتے ہیں, عورتیں یہ کام کرتی ہیں, بڑا کلیئر تھا. ابھی ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو گیپ ہے نا وہ بہت کم ہو گیا. فار ایگزامپل کس طرح مرد اس زمانے میں ایک نارمل سی بات تھی کہ صحابہ غزوات پہ جا رہے ہیں اور جنگیں بھی ہو رہی ہیں, کیمپینز بھی ہو رہی ہیں, بریڈ ارنرز بھی ہیں, یہ پوری ایک چیز نظر آ رہی ہے. صحابہ کا اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں فزیکلی اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا تھا کہ یار کبھی بھی جنگ آ سکتی ہے, اپنے اپنے ڈومینز تھے نا بیسیکلی, اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا. بالکل. تو وہ اپنے یعنی ہر لحاظ سے یعنی کہ وہ کوشش ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک بندہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا کیونکہ اب ہماری ہو گئی ہیں ڈیسک جابس ہو گئی ہیں, اینڈ ناؤ فار ایگزامپل وارفیئر, فائٹنگ اور دیس ٹائپ آف تھنگ از ناٹ پارٹ آف آور روٹین. اینڈ ایون اس کی پریکٹس یا پریپریشن یا اپنے آپ کو فزیکلی چیلنج کرنا یہ اس کی ڈومین میں نہیں آتا. سو اب کیا ہو رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو گیپ تھا نا وہ تقریباً برابر ہو گیا. یہ بھی ڈیسک جاب کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیسک جاب کر رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ اب وہ ایک نارمل سی کی اسٹیٹ آ گئی ہے جس کو پھر یہ LGBT موومنٹ نے ایکسپلائٹ کیا کہ بھائی ٹیکنیکلی تو آپ نے صرف ایک لباس سے دوسرا لباس ہی پہننا ہے تو آپ ٹھک کر کے عورت بن جائیں گے, آپ کپڑے دوسرے پہننے ہیں تو آپ مرد بن جائیں گی. اینڈ اس کے یعنی یہاں تک پہنچنے کے پیچھے ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی اکثر ہم بات کرتے ہیں 1980s 90s 2000s میں جو سٹ کامز اور کامیڈی شوز وغیرہ آ رہے تھے, انہوں نے مرد کا جو کیریکٹر ہے نا اس کو بڑا کمیڈک کیریکٹر بنا دیا. فرینڈس کا سیزن آیا, بیورلی ہلز 90210, اینڈ آپ کو ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ مردوں کا جو الٹیمیٹ گول ہے بس یہ ہے کہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایک شغل میلہ موج مستی ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی سیریسنس نہیں ہے. حالانکہ ہمیں ہمارا دین رسپانسبلٹی بھی دیتا تھا. الرجال قوامون علی النساء, پھر عورتوں کے جو معاملات تھے وہ ان کے ڈومیسٹک رسپانسبلٹی کے ساتھ پرائمرلی اٹیچ تھے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا, یہ جینڈر رولس کی لائنز بلر ہو گئی. اینڈ اس میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ پہ لے کے آنا جہاں ہماری ٹوٹل انٹرٹینمنٹ اس کے ساتھ ہے. یور انٹائر یعنی آپ ہو سکتے ہیں آپ ویڈیو گیمس کھیلتے ہو لیکن یو ہیو نو ایکسپیرینس آف اے فزیکل جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پش کرو یا آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر لے کے جاؤ. یعنی اس کے گیپ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج ہمارے اندر شاید وہ لائنز بلر ہوگی. اور میں فیوچر میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میری بات غلط ثابت ہو, کہ جو ویسٹ چاہتا تھا کہ ہمارے مرد جو ہیں اور عورتیں یہ دونوں بالکل ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ان کے اندر کوئی فرق نہ رہے, کپڑے بھی ان کے یونیسیکس ہوں, کام بھی ان کے سیم ہو, کوئی ڈفرینس نہ ہو, اور پھر وہ جو جس سے ہمیں ایکچوئل ہمارا فیئر تھا LGBT والا اس کی راہ بار کی. میجرلی مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو کم نیچے لایا گیا, عورتوں کو زیادہ اوپر لایا گیا. عورتوں کو یعنی گھر سے نکالنے والی جو چیز ہے, بھی ریسنٹلی وہ BBC کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی جو کہ خواتین کے کچن کے رول کے حوالے سے بنی ہوئی تھی کہ اس کو کتنا زیادہ وہ کیا گیا کہ یہ تو بالکل ایک ٹھیک چیز نہیں ہے. ہمارے معاشروں میں خواتین کا جو ایک رول سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کچن میں انہوں نے سنبھالنا ہے. جب سے وہ مطلب پروفیشنل لائف سے نکلی, اپنی اسٹڈی سے نکلی, شادی ہوئی اور آپ نے کچن سنبھالا اور اس کے بعد بچے پیدا کیے, اور آپ کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ گھر سنبھالنا اور بچوں کو پیدا کرنا. پہلی بات یہ کتنی بری چیز ہے کہ بچوں کو پیدا کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو تربیت کرنا, بس یہ آپ کی زندگی ہے. اس کو بھی بہت زیادہ ایکچولی اس میں نا دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ 1950s تک جو جینڈر رولس تھے وہ بڑے کلیئر تھے, اور ان کے اپنے ہی لوگ کہتے تھے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین مین اینڈ اے فیمیل, یعنی دو ہی جینڈرز ہوتے ہیں. اور اس میں جو سائیکالوجسٹ تھے اگر کوئی ایسا ویسا کوئی کسی کو مسئلہ ہوتا بھی تھا تو وہ اس کو کیور کرتے تھے کہ بیٹا آپ یہ کریں اور وہ کریں. اور میں ابھی ریسنٹلی بک پڑھ رہا تھا یہ ڈینیل گولمین کی, وہ خود بتاتے ہیں کہ جیسے ہمیں اپیرنٹلی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, یعنی بایولوجیکل ڈفرینس تو ہے ہی ہے, ایموشنل ڈفرینس ہے, اور ان بڑی زبردست ایگزامپل دی. اینڈ آئی واز ڈسکسنگ دس ود دا چلڈرن. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے بچے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ لڑکے ہیں بچے وہ کھیل رہے ہیں, مثال کے طور پہ اسپرنٹ لگا رہے ہیں, اگر اس میں ایک بچہ گر بھی جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو چوٹ لگ گئی, لڑکے کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار ٹھیک ہو جاؤ گے, سائڈ پہ ہو جاؤ, اور پھر وہ اپنی گیم کو کنٹینیو کرتے ہیں, رائٹ. اگر یہی اسپرنٹ اگر بچیاں لگا رہی ہوں تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے
بچیاں کیا کرتی ہیں گرلس, وہ اپنی گیم کو اسٹاپ کر دیتی ہیں, ساری آ جاتی ہیں, اور وہ ایک جو ہے نا ایک جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایموشنل وہ کرتی ہیں. آئی مین دس از دا ڈفرنس بٹوین یو نو دی بوائز اینڈ دا گرلس. تو بچپن سے ہی ڈفرنس جو ہے نا نظر آتا ہے. لیکن سمجھ میں بات آتی ہے کہ کچھ نیش ہے دنیا میں جو کہ اپنے اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہے ڈیلیبریٹلی. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے, آپ دیکھیں نا, اگر آج کے زمانے میں آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہو, اگر اب وہ آپ کو صحیح کیور کرے کہ یار ٹھیک ہے آپ میں کچھ فالٹ ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, تو اس کو سو کیا جائے گا کہ آپ نے ہمارا ہی نیریٹو بتانا ہے اور اس کے بغیر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. بات کہ نا ایک ہوتا ہے کہ نیچرل پروگریشن, ایک ہے آرٹیفیشلی کریٹڈ ارتھ. بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلٹ اور ایک ایجنڈے کے پارٹ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. یس ٹیکنالوجی, یس انٹرنیٹ, اٹ واز اے میریکل, یہ آیا, لوگوں نے ایجاد کیا اور وہ بہت سارے آسانیوں کا باعث بھی بنا, جس میں بہت ساری بات کر چکے ہیں. بٹ یہ کہ مردوں کو فیمنن بنانا اور عورتوں کو میسکولن بنانا, میں سمجھتا ہوں کہ فیمنن مین آلویز کریٹ میسکولن وومن اینڈ میسکولن مین آلویز کریٹ فیمنن وومن. مردوں کو جب یعنی آلدو مرد اپنا یعنی کما رہے ہیں, ان کا کام تھا, جب خواتین کو بھی اس فیلڈ میں لے کے آ گئے کیپٹلزم کی وجہ سے اور ٹیکس زیادہ لینے کی وجہ سے, اور خیر راٹ اسٹائل کا ایک بڑا زائنس کا سپورٹر وہ چلا بھی گیا اس دنیا سے الحمد للہ. اگر اس نے توبہ کی ہے تو وہ اسلام اللہ اس کو بخشے گا, ورنہ یہ کہ ہی واز اے بگ سپورٹر آف زائنزم اور بہت بڑی فنڈنگ وہ دیا کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشلی کریٹڈ بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ گیو دیم بریڈ اینڈ سرکس دے ول نیور ریوولٹ. ہمیں انٹرٹینمنٹ میں اتنا زیادہ بزی کر دیا گیا ہے, یعنی اب پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے فار ایگزامپل, واٹس اے بگ ڈیل, ٹھیک ہے ہو رہا ہے, کوئی بندہ گزرتے ہوئے دیکھ لے تو سمجھ میں آتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن پوری پاکستان پاگل ہوا پی ایس ایل کے پیچھے, یا ورلڈ کپ کرکٹ کا ہو رہا ہے اور ہر بندہ بھول جائے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور سعودی عرب میں جو فیسٹیولز ہو, ریاض میں, اور ابھی جو امریکہ میں جو فیسٹیول ہوئے, ہر بندہ بھول گیا کہ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. سو یہ رومنس اور گریکس, پہلے گریکس نے یہ سرکسز کریٹ کیے ان آرڈر فار دا رولرز ٹو رول دا پیپل. یہ دس واز ون آف دیئر ویپنز ٹو رول اوور ہیومینٹی. اور کہتے جتنا ان کو, اور وہ کیا کہتا ہے گلیڈیٹر بیٹلز اور لوگوں کی یعنی ریسز, ہارس ریسز, لوگوں کی فائٹس کروا کے اور مختلف قسم کے گیمز کروا کے انٹرٹینمنٹ میں ان کو ڈال دو. لیکن آسان زبان میں برو اگر میں سوال کروں کہ ایک بندہ ہے جو دیکھیں ڈفرینٹ اسٹریٹاز ہیں نا ہماری سوسائٹی کے, جو زیادہ آپ سمجھ لو کہ بڑا ایک طبقہ ہے جو کہ 9 to 5 والی جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پورا ویک وہ بزی ہے جابس میں آگے پیچھے. تو اگر وہ تھوڑا سا کرکٹ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی سی کرکٹ دیکھ کے خوش ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ اس کو اپنا مقصد حیات اور اپنی بیوی بچوں کے ٹائم پہ کمپرومائز, اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر کے اگر آپ بیٹھ کے اور آپ رات 12 بجے تک کرکٹ دیکھ رہے ہیں. آپ کو مسئلہ عام آدمی کی اٹینشن کا یا انٹرٹینمنٹ کا لگ رہا ہے, یا جو میس لیول پہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور پروجیکٹ کیا جاتا ہے اس کا لگ رہا ہے؟ برو, the amount of entertainment we are being bombarded with اینڈ لوگوں کی obsession with entertainment, مجھے مسئلہ اس سے ہے. I think this is more media making things special than people taking more interest. نہیں, میننگ بیلنس اسٹرائک ہونا چاہیے. I mean ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں ہی نہیں, رائٹ. ہر چیز کو آپ مینر روی کے ساتھ لے کے جائیں. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں نا کہ امتاً وسطاً ہیں ہم, کہ ہر چیز کو آپ بیلنس ٹرائی کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ گیم کھیلتے جا رہے ہو, آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو گیا, آپ گیم دیکھتے جا رہے ہو, آپ کے بچے دے ور ویٹنگ فار یو کہ جی ابا جی آئیں گے اور ہم سے گپ شپ لگائیں گے. جو سیلف پلیجر ہے نا, دیکھیں ٹریولنگ فار فوڈ اور ٹریولنگ فار انٹرٹینمنٹ, 70,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے 22 لوگوں کو دیکھنے کے لیے. Now this is something جو کہ بہت پریزڈ ٹریٹ نہیں ہے. لوگ اس کو نا اٹس ناٹ اے ٹیبو اینی مور, ٹیبو تو خیر بہت پیچھے رہ گیا. یار ہم تو فلاں جگہ یہ چیز دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یا ہم فلاں جگہ فلاں میچ دیکھنے کے لیے صرف جا رہے ہیں. ناؤ دا تھنگ از کہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ از امپورٹنٹ, بیلنسنگ از امپورٹنٹ, بٹ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ گلی میں بچہ مر رہا ہے اور آپ دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے, تو ناؤ دس از اے ڈائلیما. یہ ڈائکوٹمی ہے ایک طرح سے کہ پولرائزیشن ہے کہ آپ کیا کرو اور یو آر ڈسکنیکٹڈ.
تو ڈسکنیکٹ بڑا کیا جا رہا ہے. کیا سیلف پلیجر سے نا مجھے بات یاد آ رہی کہ اب جیسے ابھی ذہب LGBTQ کا بتا رہے تھے, میننگ کہ بندے کو اتنی فری ول دے دی جائے کہ بندے کا جو دل کر رہا ہے وہ کر سکتے, اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور یہ ڈیزاسٹر پر بھی لیڈ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ موریلٹی کو کیسے ڈیفائن کرو گے پھر. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایٹ دس مومنٹ آئی ایم فیلنگ لائک ایز اف آئی ایم اے وومن, تو اس کی صرف فیلنگ پہ آپ اس کو بالکل بایولوجیکل چینج کر دو گے, اس کو جو ہے پورا اس کو آپریٹ کر دو گے. سو دس از دا پرابلم. یو وڈ ایگری ود می کہ کچھ ہی سالوں بعد, لٹرلی شاید میں زیادہ گیس نہ کر, 5 سال کے اندر ہر بندہ ایک میٹا کا فزیکل میں اپنی لائف جی رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی اپنی وہاں پہ گرل فرینڈ ہوگی, وہ پرابلی ریلیشن شپس میں ہوگا, اور وہ وہاں پہ لوگ 3D نظر آ رہے ہوں گے اس کو. اگر وہ گے ہے تو وہ گیز کے ساتھ, اور وہ لیسبین تو لیسبین کے ساتھ, اگر وہ کوئی بھی ہے ہیٹروسیکشل تو وہ لوگوں کے ساتھ. اور جو فیملی کا ایک فیبرک ہے وہ ٹوٹ رہا ہوگا بہت تیزی سے, اور ہر بندہ اپنے, چونکہ ابھی تو دیکھیں نا یہ 1D ہے, یہ 1 ڈائمینشنل یہ انٹرٹینمنٹ ہے, اور ابھی بھی 8 آورز پلس اکثر لوگوں کا اس پہ اسکرین ٹائم ہے. ہاں ڈسکنیکٹ تو خیر ابھی بھی ہے, یہ بات ابھی بھی ہے. جب ہم اس سے نہیں نکل پا رہے اور ایک ہی لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب امیجن کریں یہ ایپل ویژن کے پرو میکس ورژنز آ جائیں گے, اور وی کین ایزیلی ٹچ پیپل, یعنی وی کین فیل پیپل, اور AI سے کریٹڈ گرل فرینڈز ہیں اور پوری ہر چیز ہے. جس طرح کا میں لائف اسٹائل چاہ رہا ہوں, میں گریس گھومنا چاہ رہا ہوں, میں گریس گھوم رہا ہوں, ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں. فار ایگزامپل آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ان اے بروکن فیملیز میں اماں ابا لڑ رہے ہیں یا بہن بھائی لڑ رہے ہیں, میں کیوں جاؤں ان کے بیچ میں, میں اپنے بیٹھا ہوں. اس میں نا سمجھ بات آتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک الکوہولک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں بڑا منیمم ڈوز لے, ہو سکتا ہے 1 سپ لے, وہ اس کو سفائز کر جائے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے اپنی وہ ڈوز بڑھاتا رہتا ہے, اس کی سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے نا وہ بھی آگے جاتا رہے گا. میننگ جو ہم ڈوپامین ہٹ کہتے ہیں وغیرہ, یہ وہ ساری چیزیں ٹرم یوز کرتے ہیں. سملرلی اب ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے, وی ناٹ سیئنگ کہ جیسے زیابی نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر سے حرام نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو یوٹیلائز نہ کرو, لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے یوز کرتے ہو, ابھی آپ نے میٹا کہا, ہو سکتا ہے کہ میٹا ایکس آ جائے, میٹا زی آ جائے, اس کو کوئی اور لیول آ جائے, لیکن جیسے آپ اپنے آپ کو غلط طریقے سے پلیجرائز کرو گے, وہ آپ کا ڈوپامین وہ جو تھریش ہولڈ ہے آپ اس کو اوپر لے کے جا رہے ہو, وہ آپ کو ایک ہٹ تو دے گا, لیکن اتنا ہی وہ آپ کو پھر نیچے بھی لے کے جائے گا جب آپ اس چیز سے نکل جاؤ گے. میننگ اب آپ اپنے آپ کو خود اس پٹ میں ڈال رہے ہو کہ آپ کی زندگی آلریڈی لوگ کیوں ڈپریسڈ ہیں, اسی لیے نا کہ وہ اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے فار ایگزامپل الکوہول, وہ ڈرگز میں جاتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, لیکن جب وہ پھر ریئلٹی میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے لوزر, میں کچھ بھی نہیں کر پایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو نا آپ نے صحیح طریقے سے دیکھنا ہے اس ویژن کے ساتھ کہ ٹیکنالوجی آپ کو کنکر نہ کر دے, یو کنٹرول دا ٹیکنالوجی. لیکن ایک اس میں انہیرنٹ جو پرابلم ہے نا, ابھی جس طرح سے ٹیکنالوجی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں یہ کہ یہ چیز بائی ڈیزائن ایڈکٹیو ہے. بائی ڈیزائن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ بائی دا وے اتنی مزے کی چیز تھی کہ وہ ایڈکٹیو تھی, یہ بائی ڈیزائن ایسی ہے. جتنی بھی ایپس اس پہ بنتی ہیں ان کے پیچھے کوپریشنز ہیں, اور وہ کوپریشنز چاہتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس ایپ پہ گزارو, تو وہ الگوریتمز ایسے ڈیزائن کرتی ہیں کہ یو اسٹے ایز مچ ایز پاسبل آن دس ایپ. دے میک اٹ ویری ایڈکٹیو, دے اسٹڈی سائیکالوجی, دے بلڈ ان ریوارڈ میکینزمز, اور اس کے اندر پھر وہ اپنے ایڈ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے جتنا ٹائم آپ اس ایپ پہ گزارتے ہو. گیوم شیلو یوٹیوب الگوریتم اینالسٹ ہے, اس کا انٹرویو ہے یوٹیوب پہ, تو اس نے کہا کہ میری جاب ہی یہ تھی کہ ٹو انکریز دا ٹائم پیپل اسپینڈ آن سوشل میڈیا. سو اب دیکھیں کہ اب ویڈیو گیمز ہیں نا, فار ایگزامپل ویڈیو گیمز اب ہوں گی وہ اتنی ایڈکٹیو ہوں گی کہ آپ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. گیمز بھی ایسی ہیں جو انفینٹ گیمز ہیں, دیز آر ناٹ دا کائنڈ آف گیمز جو 90s میں لوگ کھیلا کرتے تھے سپر ننٹینڈو پہ یا سیگا میگا ڈرائیو پہ, کہ جو گیم کھیلنے کے بعد نا گیم ختم ہو جاتی تھی, کہتا تھا گیم اوور, دیٹس اٹ, خدا حافظ بیٹا, اب اگلی گیم جا کے بازار سے لے کے آنا. تو اس میں آپ کو نا پھر بھی دقت ہوتی تھی, اٹھ کے آپ بازار جائیں گے, وہ گیم ایکسچینج کروائیں گے, جو کچھ بھی ہوگا, یا نئی CD لینے جانا ہے آپ نے, تو وہ گیم ختم ہو گئی ہے. بڑا اپنے کمال کا ورڈ بولا دقت, یہاں پہ ہاں دقت کا ورڈ یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ یہ بہت پرانا ہے. اچھا, بہت پرانا ہے. آپ کی ڈکشنری میں نیا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے سے. تو اب آپ اس طرح کی جتنی بھی فار ایگزامپل چیزیں ہیں نا ہمارے سامنے, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس میڈ ان اے وے کہ جہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرو. مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈے کمانڈ اینڈ کانکر ہم ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے, ریڈ الرٹ, کمانڈ اینڈ کانکر, یا ایمپائر آف ایج آف ایمپائرس کے نام سے, اور اس طرح ایون کاؤنٹر اسٹرائک, ایون کال آف ڈیوٹی وغیرہ, یہ گیمز بیک ان دا ڈے, یعنی مجھے یاد ہے جب میں اپنے
یونیورسٹی لیول پہ جا رہا تھا اس ٹائم پہ دیز گیمز سم ٹائمس ہوتا یہ تھا کہ آئی وڈ اسپینڈ دا ہول ڈے پلینگ دیم, بٹ آئی کین ایڈمٹ ناؤ کہ اب جو لیول آف گیمنگ ہے وہ اس سے بھی الٹرا پرو میکس ہو چکا ہے. جب بھی سیزنز آ گئے ہیں آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ پہلے تو چلو ایک گیم ہے نا, کوئی بھی گیم ہے, اب اس کا سیزن 1 سیزن 2 سبحان اللہ. جیسے یار میں نے ریسنٹلی میرے گھر پہ کچھ گیسٹ آئے, میں ان کے ساتھ, یہ گیسٹ کا بہانا اسے بہت اچھا ہوتا ہے عام طور پہ, ان کے ساتھ ان کے کزنز اور نیفیوز اور نیسز وغیرہ تھے. یہ معاملہ اور گمبھیر ہو رہا ہے کہ میرے فرینڈ آف اے فرینڈ ٹولڈ می, لیکن چلے کوئی بات نہیں. اور وہ جو بوائز I thought he got busy with gaming. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو بوائز تھے یعنی ہم سے انہوں نے بات ہی نہیں کی, they were constantly on their cell phones. Very true. یعنی they couldn't speak to us, وہ ہمارے باتوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے, اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے تو سارا ٹائم ہم کو 2.5 گھنٹے بیٹھے وہ اپنے فون میں گیم کھیل رہے تھے. پھر ادھر بھی آفس میں بھی جو ہمارے گیسٹ آئے ان کا جو ساتھ نیفیو تھا وہ بھی, یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو انٹر پرسنل اسکلز ہیں, ان کے جو کمیونیکیشن لیول ہے, ہر گیم کے پیچھے اٹینشن ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ایون ہر اپلیکیشن کے پیچھے ہنڈریڈز آف دیم, اور دیئر کرنسی از یور ٹائم. اٹس ناٹ فری تھنگ, تو یور ٹائم از اے کرنسی. وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ کیوں یہ ریلز اور شارٹس اور یہ آٹو پلے کہاں سے آیا ہے. فار ایگزامپل ایک آپ اپلیکیشن کو بیک کرتے ہو بٹ وہ ایگزٹ نہیں ہوتی, وہ مین پیج پہ چلی جاتی ہے, یا سم ٹائمز وہ مین پیج سے اٹھ کے پچھلی ریل پہ چلی جاتی ہے. تو دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ بیکاز دا مور یو اسپینڈ ٹائم دا مور یو سی ایڈس. میں نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب اگر آپ ویب سے یوز کر رہے ہیں نا, اس میں جو شارٹس کا سیکشن ہے, شارٹس کے سیکشن پہ جا کے اگر آپ بیک کریں گے نا تو بیک جاتا نہیں ہے, پتہ آپ کو. میں حیران ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیزائن کہ یہ بیک آپ کر رہے ہو, بیک نہیں جا رہا, آپ کو نا جا کے کلک کرنا پڑے گا پراپر جہاں سے آپ جا سکتے ہو. ڈیزائن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوتی, آٹومیٹکلی اگلی ریل پہ سوائپ ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے. اور ایگزٹ کچھ اپلیکیشن تو پوچھتی ہیں آر یو شیور یو وانٹ ٹو ایگزٹ, یہ ابھی بھی تجھے 2-4 گھنٹے مزید گزارنے ہیں. اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, فیوچر کیسا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں, اگلے 5-10 سال کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اف یو کین, یعنی اف یو لیونگ ان دیٹ ٹائم, فار ایگزامپل ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں فیوچر میں اور آپ واپس آ کے ہمیں بتاتے ہیں لوگوں کو یار ایسا تھا فیوچر, جسٹ یعنی اسپیکولیشن کی بیس پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں, کوئی ہم فائنل ورڈ نہیں دے سکتے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر کو؟ اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala ihsan ka badla ihsan se hi ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. ایک ہے امید اور ایک ہے شاید ایک پیسمسٹک ریالٹی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ہم تھوڑا سا عقل کریں اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھائیں کہ وی کین ناٹ لیٹ دس کنٹرول اس, رادر وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ہم نے کچھ میکینزمس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایب نارمل گروتھ سے روکیں, کہ تاکہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس فون کے غلام ہوں اور ہم لوگ ان کو کوئی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسپریچول گروتھ نہیں, کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہیں, بس وہ اسی کے غلام بن کے رہ جائیں. اور جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے جس سے جب آپ ڈرگز چھینتے ہو تو وہ چیختا ہے, تو آج اگر آپ بچے سے فون چھینیں گے تو وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا, وہ بالکل ایسے ایکٹ کرے گا جیسے کہ وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک ڈوپامین اتنی انڈیوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس سے ایڈکٹیڈ ہے. اینڈ اف یو ٹیک اٹ اوے ہی گوز ہائپر کریزی. سو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا کہ ایک میٹاورس ہے جہاں پہ لوگ چلے گئے ہیں, ابھی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ آپ اپنے گھر کو بھی ایسا بنا دو جہاں پہ صرف ایپس ہی نظر آ رہی ہیں. الماری کی جگہ ایپ ہے, باہر کھڑکی کے باہر ویو تھا وہ ویو کے بجائے ایپ ہے, آپ کے باتھ روم میں شیشے کے بجائے ایپ ہے. مطلب ہر جگہ پہ جدھر بھی آپ ہو آپ نے ڈفرینٹ ایپس پلیس کی ہوئی ہیں. میں ویسے میری ڈگری آئی ٹی کی ہے, لیکن بیچلرز ماسٹرز دونوں, لیکن میں خود بذات خود ایک لو ٹیک آدمی ہوں. لو ٹیک سے مراد یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ
جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا وہ کم سے کم اپنی لائف میں رکھوں گا. مطلب کہ جب بھی دنیا فار ایگزامپل موو کرتی ہے کہ یار لیٹس گیٹ دس الیکٹرانک پروڈکٹ اور دس, آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ریزسٹ اٹ اینڈ آئی ریزسٹ اٹ ٹو دی nth ڈگری جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اننیسیسریلی کمپلیکیٹ اندر تھنگ ان ٹو مائی لائف کہ ہاں یہ بھی اب ٹریکر ہے اور یہ بھی اب ایک اور چیز آ گئی. So many things to charge these days. Yeah, so I try my level best کہ جتنا لو ٹیک رہے بندہ اتنا ہی بہتر ہے. But now what they want you to do is be more and more connected to tech. اس سے ہوگا یہ نمبر ون, they will know every single thing you do at whatever time. You cannot stay under the radar. اور جس طرح کا سسٹم ہم کہتے ہیں دجالی سسٹم آ رہا ہے اور یہ وہ اس کے لیے آپ پہ ٹیبز رکھنا کتنا آسان ہے. They know exactly what you like, what you don't like. Even اس وقت میں اگر بات کروں, یوٹیوب کو یہ پتہ ہے کہ صبح کے ٹائم آپ کون سے ویڈیوز پسند کرتے ہیں, دوپہر میں آپ کون سے ویڈیوز پسند کرتے ہیں, شام میں آپ کون سے کرتے ہیں, اور وہ آپ کو جو ریلز دکھاتا ہے وہ اسی بیسس پہ دکھاتا ہے کہ, اور یہ مجھے کس طرح پتہ چلا, بیکاز میرے گھر میں بچے بھی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا if I switch on, اور وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے نا مطلب اسمارٹ ٹی وی پہ if I watch something normally وہ رات کے ٹائم ہوتا ہے, if I'm watching something, اچھا رات کے ٹائم مجھے وہ ڈاکیومنٹریز, نیوز رپورٹ, کرنٹ افیئرز, یہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. میں خود اگر صبح کے ٹائم اس کو آن کروں while having breakfast or something, وہ مجھے چپ منکس دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مجھے کارٹونز دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے. why it's the same person, but اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بھی ہے, کوئی تو ہے جو اس کی نظام ہستی چلا رہا ہے. پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا. آپ کو پتا ہے ایپل ویژن پرو جو ہے ابھی اس میں یہاں کیمراز ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 360 کیمراز ہیں. پہلے تو تھا نا کہ آپ نے فون کور کر دیا, لیپ ٹاپ کے اوپر اسٹیکر لگا دیا, یہ کر دیا, آپ نے بچا لیا. ایپل ویژن پرو آپ کا پورا گھر دیکھ رہا ہے. اب آپ کتنا بچائیں گے اپنے آپ کو, اپنی آپ کی فیملی پرائیویسی اور باقی چیزیں کہاں گے. بالکل اور ایکسپوز کر رہے ہیں آپ بالکل. سو ایک تو یہ لوگ آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں, دے نو ایگزیکٹلی واٹ یو لائک, یو ڈونٹ لائک, آپ کو پروفائل کیا ہوا ڈاؤن ٹو اے ٹی, اینڈ دین جو گورنمنٹ ہے یا بگ بردر ہے, دے کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی کون سا بندہ ہمارے لیے تھریٹ ہے, کون سا بندہ ایسا ہے جو ہماری تھاٹ پروسیس سے ڈفرینٹ سوچ رہا ہے, کون سا بندہ, یعنی وہ 1984 کے نام سے کتاب ہے بڑی مشہور, اور وہ ایک آرویل کی کتاب, بڑا وہ ایک فیوچر بتاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایسی ورلڈ بتا رہا ہے جہاں پہ بگ بردر جو ہے وہ بیسکلی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے, اور دے نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو. آپ کو اپنا اوریجنل تھاٹ لانے کی بھی اجازت نہیں ہے, آپ کو کسی چیز جو گورنمنٹ مینڈیٹڈ نہیں ہے اس سے لیفٹ رائٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے. سو ایک تو یہ مجھے فیوچر بڑا اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں پہ, بیکاز یو مائٹ تھنک کہ نہیں مجھے چاہیے ایپ, مجھے چاہیے, آئی ایم یوزنگ دس تھنگ, آئی ایم دا ون ہوز, نو یو آر ناٹ ان کنٹرول. دے آر ٹریٹنگ یو لائک, جس طرح ایک وہ کیرٹ اسٹک ہوتا ہے نا, آپ کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والا میکینزم دے کے انہوں نے آپ کو اس کے ساتھ ہک کیا ہوا ہے, ایڈکٹ بنا دیا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ جب آپ اسی چیز کو میکسیمم پہ لے جاتے ہو تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کہاں جائے گی. آپ نے جس طرح بھی ایگزامپل دی تھی کہ ایک بندہ ورچوئل ورلڈ میں رہ رہا ہے, who would want to live in the real world, because in the real world your house is garbage, because obviously ایک بندہ جو سارے دن فون پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کما کیسے رہا ہے, وہ بیسکلی اپنے اماں ابا کے ساتھ رہ رہا ہے, اماں ابا نے جو بنا لیا تھا وہ اب بالکل لوزر ٹائپ ہے, نہ وہ پڑھنے کا شوق ہے, نہ کچھ کھیلنے کا شوق ہے, نہ کچھ کھانے پینے کا. یہ سارے نقصانات تو اس ٹیکنالوجی کے ہیں نا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سارے فتنے جو ہیں نا ہم تک ایکسیس ایزی ہو گیا نا. اب جو فتنے وہ ہمیں افیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ایز مینز یوز کر رہے ہیں. ایک تو چیز ہے کہ اس کے اپنے کتنے نقصانات ہیں, اس پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے پہلے بھی, لیکن اس کے تھرو ہماری زندگیوں کے اندر گھس کے ہمیں انسٹرومنٹ بنا کے, اور ہاں جو نیریٹیوز بدلنا, لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور جس کو تم صحیح سمجھتے تھے وہ چیز غلط ہے وغیرہ وغیرہ. سو نیو فتنس آر ایکچولی کمنگ تھرو دس ٹیکنالوجی. دس از واٹ آئی تھنک. لائک جس طرح یہ LGBT والا معاملہ ہے, آپ دیکھو نیٹ فلکس وغیرہ کے اوپر آہستہ آہستہ یہ لوگ نا ان چیزوں کو نارملائز کرتے چلے جا رہے ہیں. ایون اللہ معاف کرے پیڈوفیلیا اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اور انیشلی یہ ہوتا ہے کہ دے ول انٹروڈیوس اٹ تھرو اے ڈراما اور اے مووی اور سم تھنگ اور اے سیریز لائک دیٹ, اینڈ انیشلی اس کو برا ہی کہا جائے گا. لیکن پہلے یعنی اس کا فارمولا سمجھ لیں, پہلے وہ اس کو برا دکھائیں گے, حتیٰ کہ آپ کے سامنے وہ کانورسیشن میں چیز آ جائے اور وہ نارمل ہو جائے فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو معاشرے میں ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہاں مسئلہ ہے تو یار ویسے اس میں کوئی حل ہونا چاہیے, مے بی شاید ہمیں لوگوں کو رائٹس دے دینے چاہیے, ہمیں اس کو ایک ڈی کرمنلائز کر دینا چاہیے. یہ اتنی بڑے مسئلہ ہے تو نہیں, جب دیکھو اتنا پریویلنٹ ہو گیا ہے تو اس کو اب کرمنلائز تو نہیں کر سکتے نا یار, اتنے لوگوں کو ہو رہا ہے. مے بی اٹس اے بایولوجیکل تھنگ, مے بی اٹس سم تھنگ دیٹ دے کینٹ ہیلپ. تو پھر کیا, آئی مین واٹ اف پیڈوفائلز آر جسٹ ہیومن بینگز لائک یو اینڈ می, اینڈ دے جسٹ ہیو فیلنگز, اینڈ صرف تھوڑی سی اورینٹیشن کا فرق ہوئی ہے. کیا فرق پڑتا ہے جب یہ نا اپنے نیریٹو میں نا رکتے نہیں ہیں. میننگ ٹھیک ہے لوگ پہلے شروع میں چیخیں مارتے ہیں,
لیکن آہستہ آہستہ یہ اتنے ڈٹے رہتے ہیں. اب ان کی استقامت کہیں یہ کیا کہیں, یہ ان کی استقامت نہیں ہے برو, یہ شیطان کی استقامت ہے جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی خلقت کریے جو نا چینج کر کے ہی چھوڑوں گا. اور ابھی جیسے دیکھیں ابھی یہ سمجھ میں آتی ہے, فار ایگزامپل ابھی بھی اگر ہم فلسطین کی بات کریں چیزیں وہی ہو رہی ہیں, لیکن ایوری تھنگ سیمس ٹو بی کام ڈاؤن. یعنی ہم لوگ پہلے کتنی بات کرتے تھے, اگر اپنی بات 4 مہینے ہو گئے, یو گیٹ دا پوائنٹ. ابھی بھی وہاں پہ وہی ہو رہا ہے, کوئی پروٹیسٹ نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ اپنا کام ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پہلے جیسے فار ایگزامپل جو بھی ایسی کارپوریشنز تھی جو کہ سپورٹ کرتی تھی, ابھی بھی وہ کر رہی ہیں, لیکن لوگ میرے خیال سے شاید ویسے بوائکاٹ نہیں کر رہے جیسے پہلے کرتے تھے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اصل میں نا وہی بات ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف آور کمفرٹ زون. ہم نا بہت زیادہ سیلف سینٹرک اور آئی مین مائی سیلف والی لائف گزارنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میرے پرسنل سینٹی کو یا میرے پرسنل خوشی کو کوئی فرق نہ دے. اس لیے پہلے جو ریلیکسنگ ٹائم تھا یا جو وہ تھا فیملی کے ساتھ گپ شپ, بچوں کے ساتھ ہگیاں کرنا, کڈلز کرنا اور یہ وہ سارا, اب کیا ہے مجھے پلیز کوئی تنگ نہ کرے, میں دروازہ بند کر رہا ہوں, آئی ایم جسٹ سیٹنگ آن مائی فون, اور فون کو اٹھا کے اور ریلز دیکھنا شروع کر دینا. دیکھیں ایڈکشن جو ہے نا اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ آئی ایم ایڈکٹڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے, میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, بلکہ ملٹیپل فیملی جانتا ہوں, جن کا جو پھڈا شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ وائف نے ہسبینڈ سے کہا فون اپنا رکھ دیں پلیز, اب پلیز آپ بیڈ روم میں آ گئے, فون یوز نہ کریں. پہلے بچوں سے ان کے ٹوائز لیے جاتے تھے, وہ روتے تھے. ابھی بچوں سے اگر فون لیا جائے, آئی پیڈ لیا جائے تو وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں. ایڈکشن کا ایک لیٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب میں اگر گھر سے نکلوں اور آفس جا رہا ہوں نا, اور اگر میں کوئی چیز گھر بھول جاؤں تو میں اس کے لیے یو ٹرن نہ لوں. فار ایگزامپل اگر میں کوئی بھی اپنی جیکٹ گھر بھول گیا یا اپنے سلیپرس پہن کے, اگر اپنے جوتے پہن کے آنے تھے اور میں آفس آ رہا ہوں اور مجھے پتا کیجول ڈے ہے, تو میں اس کے لیے بٹ میں شاید اپنے گلاسز بھول جاؤں, آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن دس رائٹ, تو میں واپس جاؤں گا. یا میں اگر اپنا سیل فون بھول جاؤں, امیجن ہم لوگ لازمی گھر واپس جائیں گے. سو ٹیکنالوجی کے اوپر ہمیں اتنا ایڈکٹ کر دیا گیا, ڈپینڈنسی جیسا کہہ رہے تھے, کہ ہم لائف گزارنا امپاسبل سمجھ لیں گے فیوچر میں وداؤٹ ٹیکنالوجی, وداؤٹ دیز ایپلیکیشنز اور ڈیوائسیز. جب ایک دن وہ انٹرنیٹ کبھی بند ہو جائے یا سگنلز بند ہو جائے, یا کہہ دیا جائے کہ بھائی جان اگر آپ نے ہمارے ساتھ کنفارم نہ کیا یا گورنمنٹ کی باتیں نہ مانی تو ہم باقی باتیں چھوڑ دیں, آپ سے یہ چیزیں لے لیں گے. اچھا, جو چائنا کا سوشل کریڈٹ سسٹم ہے وہ یہی تو ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کنفارم نہ کیا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کے جو پوائنٹس, جو کریڈٹ پوائنٹس ہیں وہ اتنے کم ہو جائیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹریول, آپ کا پاسپورٹ نہیں بن پائے گا, آپ کا آئی ڈی کارڈ کنفسکیٹ کر لیا جائے گا, آپ کی ویکسینیشن کے لیے آپ کو وہ پوائنٹ سسٹم دکھانے ہوں گے, اور ایکس وائی زی. امیجن اگر کچھ سال بعد اور ہم اتنے ہو جائیں, ایون آج بھی ہم سے کہہ دیجیے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ یا ایکسیس نہیں رہے گی, ہم لوگ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ہمارا سارا جو فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شاید آنے والے دور میں کما رہے ہوں شاید گھوم میں بیٹھ کے, ٹریڈنگ کر رہے ہوں, سیل پرچیز, فوریکس, کرپٹو, ایکس وائی زی, پیسے وائز ان کو ٹینشن نہیں ہوگی. اور دجال کا جو نظام ہے وہی تو ہے کہ وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں جی لو جو چاہیے تمہیں لو, بٹ اپنا دین دے دو مجھے. اتنا اس کی جنت جہنم میں اس کی اللہ کی کہا اتنا یعنی 3D سم تھنگ ہوگا, اتنا آرٹیفیشلی کریٹڈ ہوگا کہ اگر وہ کہنا میری آگ میں کود جاؤ تو تم آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کود جانا, بیکاز اس کی جو آگ ہے نا وہ جنت ہے. اچھا ابھی جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں نا, سمجھ میں بات یہ آتی ہے فار ایگزامپل بچوں سے لے کے بچے اٹیچ ہوتے ہیں یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں, ٹھیک, بات بڑھتی ہے, ٹین ایج میں بچہ آتا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیا بچے کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھو میں خوبصورت بھی ہوں, بچیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں, لڑکی بھی اپنے بال لمبے وغیرہ, یہ کیوں ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی بندہ جب جوانی کو پہنچتا ہے, لیٹس سے وہ مزید پیسے کی طرف آتا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں. جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی مٹیریلسٹک ہیں, اس پوری ایکویژن میں کہیں جو اندر آپ کے اندر جو سول ہے وہ اس کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا. اور سیلف پلیجر یہی ہے نا کہ یار مجھے سکون کیسے ملے, میں اپنی زندگی بہتر کیسے بنا سکتا ہوں. اس کے لیے آپ پھر ABC جو ہے آپشنس کی طرف جاتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپشنس ٹھیک نہ ہوں, لیکن آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی تو مجھے کمفرٹ مل رہی ہے نا, ابھی تو میں دیکھ کے اپنے آپ کو سکون پہنچا رہا ہوں نا. لیکن ٹو اے پوائنٹ وہ آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ بالکل ہونا ہے, میننگ کہ بندے نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا. مجھے ابھی یہ فیلنگ آ رہی, آئی وانٹ ٹو ہیو پیزا, آئی وانٹ ٹو ہیو اٹ رائٹ ناؤ, آئی ڈونٹ کیئر.
رات کے 2 بجے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے اگر میرا بھی دل کر رہا ہے. میننگ چیزیں اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے نا کہ آپ اپنی باڈی کو بڑی اچھی طریقے سے پلیجر دے سکتے ہو. وین یو ڈو دس تو ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے پھر آپ کی باڈی جو کہتی ہے آپ اس کی بات مانتے ہو. اور ٹو این ایکسٹینٹ جیسے زابی نے بولا کہ آپ اپنی بایولوجی کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں خاتون ہوں, اچھا میں ایلین ہوں. لوگ اپنے آپ کو کٹ کر دیتے ہیں برو, اپنے نوز کٹ کروایا, اپنے لپس وغیرہ یہ وہ سارا کر کے. اور اب تو یہ بھی تھیوریز آ رہی ہیں کہ اچھا اگر آپ ہی اپنی باڈی کے آنر ہو تو آپ کو حق ہونا چاہیے اف آئی وانٹ ٹو اینڈ مائی لائف ہو آر یو ٹو اسٹاپ می. تو اس کی بھی پرمیشن. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو شیطان. شیطان نے کہا تھا اے اللہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے, لیکن یہ اس قابل نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اور یہ شیطان نے کہا تھا نکلتے نکلتے اے اللہ آپ دیکھ لیجئے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. اینڈ سبحان اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا the more facilities we have, جتنی زیادہ نعمتیں ہم اتنا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے. الحمدللہ الحمدللہ. اتنی چیزوں ہونے کے باوجود we are زبی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنی بات کی نا, اگر ایک بندہ جب بھی غصے میں ہی وانٹس ٹو ایٹ, اگر ایک بندہ جب بھی فرسٹریٹڈ ہے ہی وانٹس ٹو گو آؤٹ اینڈ ہیو اے, یعنی یس اٹس آل رائٹ اور اکیلے ٹائم گزارنا چاہیے, بٹ یہ ہے کہ جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس سے ایگزٹ کر کے بھاگ جانا باہر اور اس کو ڈیل نہ کرنا, یا بنج واچنگ یا بنج شاپنگ کرنا شروع کر دے, ریٹیل تھراپی وغیرہ کرنا شروع کر دینا. آئی تھنک جو بندہ یہ کر رہا ہے نا آج کل وہ بات سن رہا ہے, یو آر ناٹ in the right direction. You should know that you should be in control of yourself. You should not do everything what your body is telling you. You should not be wanting a time جس میں آپ ریالٹی سے ایگزٹ کر جاؤ اور آپ اپنی ایک لائف گزارنا شروع کر دو. You should be come to the reality and deal with everything. I think future میں سمجھتا ہوں کہ یہ solutions کی طرف اگر ہم آئیں تو وٹ یو سجیسٹ کہ یہ سب آنے والا ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کے فائدے بہت سارے ہیں, پیسہ کمانا بھی آسان ہو جائے گا, لوگوں سے بات کرنا, ماں باپ سے ملنا ایکسپوزی بہت آسان ہو جائے گا, آرگن ڈونرز فائنڈ کرنا آسان ہو جائے گا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو لاسٹ فیملی کنیکشنز ہیں ان کو ری بلڈ کرنا, فائدے تو ہیں ہی ہیں. بٹ آج ایک شخص وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد کے لیے اور وہ اپنے لیے کیا کرے, ان سولوشنز. پوائنٹ پر پوائنٹ بتاؤں تو ننگے پاؤں چلیں, پارک میں جائیں اگر آپ کے گھر میں لان نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں, کوئی نہ کوئی گیم یا اسپورٹ ضرور کھیلیں, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں تھرو اینی تھنگ دیٹ یو آل انجوائے ڈوئنگ ٹوگیدر, ایون اف اٹس گوئنگ آؤٹ ٹو ایٹ سم ویئر فار ایگزامپل. اس کے علاوہ اپنا ٹائم مسجد میں گزاریں, خاص طور پہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں کوشش کریں کہ ٹائم وہاں گزاریں, اگر نماز کے لیے وہاں جاتے ہیں تھوڑی دیر ایکسٹرا وہاں بیٹھ جائیں. یہ سننے میں بڑے لگتا ہے کہ یہ کیا بات کریں, بٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹس آتے ہیں. بالکل, تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلیو می یہ آپ کو سینٹر کریں گی. یعنی میرا پوائنٹ بینگ میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا لو ٹیک کریں, ٹھیک ہے, لو ٹیک کریں, اینڈ ڈونٹ جسٹ اڈاپٹ اینی تھنگ دیٹ کمز فرام دا ویسٹ بلائنڈلی کہ او یار یہ نئی چیز آئی ہے چلو لے لیتے ہیں. یار ایک سیکنڈ رکو, ذرا سوچو اس کا تمہاری گھر میں, تمہاری فیملی میں, تمہارے بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا. وہ جو میم ہے نا کہ رکو ذرا صبر کرو, وہ اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر لیں. ہاں صحیح بات ہے, ہر کام کرنے سے پہلے رکو ذرا صبر کرو, وہ کرنا چاہیے آپ کو. اور پھر جو ہے نا مطلب دیکھیں, پھر آپ جب اپنی لائف میں مین چیزوں کو فل کر دیں گے نا, پھر اس کے لیے ٹائم ویسے ہی تھوڑا سا رہ جائے گا. آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میرا فیملی کے ساتھ ٹائم مسٹ ہے, میرا جو ہے وہ جو ہے نا واک کے لیے جانا مسٹ ہے, میرا ننگے پاؤں چلنا مسٹ ہے, میرا اسپورٹس کھیلنا مسٹ ہے, میرا تو حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ, سب چیزوں کے حقوق دینا. بیسکلی وہ چیزیں آپ کرنا شروع کریں گے نا تو اس کا حق پھر کچھ بھی نہیں رہ جائے گا آپ کے اوپر. آپ کہیں یار چلو ٹھیک ہے بائی دا وے چلو آدھا گھنٹہ ہے اسپیئر بچ گئے کچھ دیکھ لیتے ہیں, بس اس کو اتنا ہی رہنے دیں. لیکن اگر آپ اس کو الاؤ کریں گے کہ آپ کے لائف میں یہ ٹیک اوور کر جائے, پھر آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی ادھر ہی ہے, آپ کی فیملی بھی ادھر ہی ہے, سب کچھ ادھر ہی ہے. پھر آپ کے جو گھر میں 7 فیملی ممبر بیٹھا ہے وہ ٹائم اس کو نہیں مل رہا, لیکن جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے اس سے آپ بات کر رہے ہیں. دس از ہاؤ اٹ کنفیوزز یو. کریٹرز پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا چیلنج ہے, تو ایک عام بندے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کو تو ڈیفینیٹلی ایسا کرنا چاہیے. لیکن کریٹرز کے بارے میں خاص طور پہ وی آور سیلوز وی ہیو ٹو کریٹ کانٹینٹ. کریٹر ایسا کرے 2 سال کے لیے جو ہے نا وہ سیاچن چلا جائے, وہاں جا کے ٹائم گزارے, کانٹینٹ کافی ملے گا, کانٹینٹ ملے گا, 2 سال بعد واپس آئے اور وہ ایک وزڈم کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہوگا. علی آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بلاگنگ اس میں ہیں کہ آپ جا رہے ہو کسی ویلی میں اور
آپ نے کیمرہ پھینک دیا ویلی کو انجوائے نہیں ہو سکتا انجوائے نہ کر پا رہے ہوں, بٹ کانٹینٹ یہاں پہ کیا بنانا ہے وہ سوچ رہے ہوں. چیلنج ہے نا کبھی ایسا. میں آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے جب میں آ رہا تھا گھر سے یہاں پہ, تو آئی واز تھنکنگ کہ ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے, کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اینڈ یو نو واٹ, آئی ریئلائز کہ یار رینی موسم ہے تو کیوں نہیں انجوائے کر رہا ہے اس کو, تو کیوں اپنے تھاٹس میں بزی ہے. نو واٹ آئی ڈیڈ, آئی ٹولڈ مائی سیلف یار سبحان اللہ کتنا پیارا موسم ہے. And you got out of the car and you stood in the rain like this. یہ کر لیتے نا, آپ کا لیجنڈ سٹیٹس انلاک ہو جاتا ہے. میں ایک کام کرتا ہوں, میں نا گاڑی سے نکلتا نہیں, بٹ شیشے کھول کے نا اپنے سلیوز اوپر نہیں ٹھیک ہے, اس کے 2 نمبر ہی ملیں گے. ایسے کر لیتا ہوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, I know it's a sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as well, but یہ اس کا 2 نمبر دے رہے سنت کے جب, اور آپ اپنی سنت کے 10 نمبر دے رہے. لیکن وہ جو کولنس فیکٹر ہے نا کہ بندہ گاڑی روک دے, چابی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دے اور پھر بارش میں کھڑا ہو جائے, وہ جو شاٹ ہوگا کریٹو کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا, میں شارٹ لے لوں گا یار. ہاں صحیح بات ہے. ایک بچے کو کھڑا کر دینا, بیٹا چابی میں پھینکوں گا, جا تو دریا میں نہیں, تو کیچ کر لیں گے, گاڑی اپنی واپس گھر جانا ہے. تو برو دس ہیپنز آل دا ٹائم, دس ہیپنز آل دا ٹائم. اور مطلب ایک کریٹر جو ہوتا ہے نا برو, جو اس قسم کا خاص طور پہ, وہ تو کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لینا تو ہر وقت ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس اینگل سے آپ کور کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سو الحمد للہ الاٹ آف ٹائمز آئی اسکپ دیٹ ٹو, یا جلدی سے کر کے اس چیز کو انجوائے کرنا, وہ پارٹ میں کبھی بھی مس نہیں کرتا. آئی ووڈ نیور ڈو دیٹ, بٹ موسٹ آف دا پیپل دے مس. ایون سبحان اللہ, میں اس دن ایک ریسٹورینٹ پہ گیا اسلام آباد میں, کھولا دا لاسٹ ٹرائب کے نام سے, روف ٹاپ پہ ہے, بڑا مزے کا. یہ تو لاہور کا ہے, یہاں پہ کھلا میرے خیال سے لاہور میں بھی. اچھا, میں یہاں پہ گیا تو آئی کوڈ سی پیپل, فوڈ سرو ہو رہا ہے, وہ اس کے اروما کو انجوائے کیے بغیر وہ صرف ویڈیوز بنا رہے ہیں. یعنی وہ جو ایک ماحول ہے, وہ جو ایمبینس, پہلے پتہ ہے اچھی ویڈیو بتا رہے تھے یا نہیں بتا رہے تھے, کیونکہ اگر وہ اس طرح کیمرے کو اس طرح لے کے آئیں گے نا ساتھ سے, پھر ایسے لے کے جائیں گے, پھر ایکچولی اسی مومنٹ ہوتا ہے نا کہ وہ لے کے آ رہا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, اور وہ اگر اس کو اسی وقت کیپچر نہیں کریں گے تو وہ دوبارہ مشکل ہو جائے گی نا. بٹ وہ جو ایک کیپچر یہاں پہ کرنا ہوتا ہے نا, آئی تھنک دیٹس مور امپورٹنٹ ہے نا. ہاں نہیں, ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے بنایا, ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ آپ نے دوسروں کو دکھانا. یہ جن بندوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کو یہ چیز دکھانی ہے, تب آپ انجوائے نہیں کرتے انٹرنلی, اور پھر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا کیا, آئی ڈڈ ناٹ انجوائے, حالانکہ آپ نے بڑا اچھا کھانا کھایا ہوتا ہے, اسٹیک کھایا ہوتا ہے. سو دس از we are waiting for people's validation on our happiness. If people say we are happy, then we feel happy. If people don't say we are happy, we don't feel happy. That's the thing. I think there's a balance. میں نہیں کہہ رہا کہ نہ بنا, ہم بھی اسٹوریز بناتے ہیں, ہم بھی ویڈیوز بناتے ہیں, بٹ یہ کہ جلدی سے بنا کے نا اس کو مین چیز کو انجوائے کریں. And actually یہاں پہ فیملی کے ساتھ ایکچولی جب آپ یہ رکھ بھی دو گے نا, تو you would be able to appreciate the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala more. خاص طور پہ اگر آپ ایک sophisticated environment میں اچھا کھانا کھا رہے ہو, جو آپ یوزلی نہیں کھاتے, نارمل سے ہٹ کے تھوڑا سا اوپر, تو آپ کو وہ اپریشیشن والی فیلنگ تو آئے گی نا, ایک بلیسنگ والی کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلیس کیا. یو وڈ بی ایبل ٹو تھنک. اگر آپ بزی ہو نا برو, تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے. اس ریسرچ کو اگر ہم ایک فلپ سائڈ لیں اور کہیں کہ جو پیرنٹس ہمارے اس بات کو سن رہے ہیں اور جو اتنا زیادہ پریکٹسنگ یا دین پہ بہت زیادہ اون نہیں کرتے, شوڈ دے بی ورڈ اباؤٹ دیئر کڈس فار دا فیوچر, کہ ان کا جو بچوں کے اوپر سبحان اللہ جو دن آنے والے ہیں, اللہ ہم وی آر ہوپ فل, وی آر آپٹیمسٹک, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ ٹائمز ورس ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کی میں نے کہا تھا کہ ہر آنے والی جنریشن بری ہوتی جائے گی اس طرح سے. تو برو دے شوڈ بی پینکنگ رائٹ ناؤ. دس از واٹ آئی وڈ سے, کیونکہ جس لیول پہ دیکھیں, میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. گناہ ہر زمانے میں رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر زمانے میں گناہ ہوتے رہے, لیکن ایز ٹائم گوز آن ہوتا یہ کہ گناہ کی ایکسیس آسان کرتی جاتی, آہستہ آہستہ آسان ہو رہی ہے. ہمارے ٹائم پہ جب گروئنگ اپ, یو نو, اف اینی بڈی وانٹڈ ٹو ایکسیس ویری امورل کائنڈ آف مٹیریل اور ایکسپلسٹ کائنڈ آف مٹیریل, اس کو نا بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اس پورے کام کے لیے. وہ جاتا تھا ویڈیو اسٹور, جا کے ویڈیو اسٹور والے انکل کو چہرہ دکھاتا تھا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آتا تھا, انکل فلانی فلم چاہیے. انکل بھی ٹیڑھی آنکھ سے دیتا تھا کہ بیٹا میں تیرے باپ کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم. اور پھر وہ آپ کا رجسٹر میں نام لکھتا تھا, اور نام کے ساتھ فلم کا نام لکھتا تھا, اور وہ کبھی ابا جان آ کے دیکھ لیں. یعنی there was a lot of difficulty attached to doing this. اور even if you had to say to a friend کہ مجھے یہ والا content دو, آپ کو کم از کم اپنے فرینڈ کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑا ہے. Now the situation is completely changed. Content لے بھی آئے گا تو پھر دیکھے گا کہاں, دیکھنے کے ذرائع جو تھے وہ کیا تھے, وہ بھی ڈیفیکلٹ ہے. سو ناؤ ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے وہ, اب وہ جو پہلے والے تھے نا جتن کرنے پڑتے تھے, وہ سارے اب آپ کو اسکپ کر کے
you just jump the whole thing and you could be presenting yourself to be a very pious and righteous person, लेकिन बैक एंड पे आप क्या कर रहे हो, प्राइवेटली आप क्या कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. सो इससे क्या हुआ, एक्सेस टू सिन आसान हो गया. दूसरा प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स को उसका करना चाहिए वो ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि बुराइयाँ पहले भी थी आज भी हैं, लेकिन अब जो है ना बहुत सारी बुराइयाँ थ्रू मीडिया एंड नेटफ्लिक्स एंड ये इस हद तक नॉर्मलाइज हो रही हैं कि कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी बात है. फॉर एग्जांपल 1905 में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते होंगे जो है ना अमेरिका में, और 1905 में भी होमोसेक्सुअल्स होते होंगे, लेकिन एट दैट पॉइंट एवरीबडी इन सोसाइटी कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग, क्योंकि एक कंजर्वेटिव माशरा था. कहते थे कि अगर वहाँ पे भी ना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर सड़क पे फिर रहे हैं तो लोगों ने तब भी हाई कहना था कि ये क्या हो गया. और अगर कोई बंदा उस ज़माने में भी होमोसेक्सुअल था तो लोगों ने वो खुद उसको पता था मैं गलत काम कर रहा हूँ. फास्ट फॉरवर्ड नाउ टू 2024, व्हाट यू सीइंग नाउ इज़ के मीडिया के जरिए ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो 1980 से बिल्कुल नॉर्मलाइज हुआ है कि बिल्कुल नॉर्मल बात है. हाँ तो क्या हुआ, मेरी बेटी आई वो बॉयफ्रेंड के साथ चली, व्हाट्स द बिग डील. नाउ इन्होंने 2011 के बाद आप कह लो इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को भी नॉर्मलाइज और मेन स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है, टू द पॉइंट कि इफ़ यू डोंट सेलिब्रेट इट देन यू आर द वियर्ड गाय. यानी आप अगर उसको सेलिब्रेट नहीं करते, आप उसको नॉर्मल नहीं समझते, तो फिर आप अब नॉर्मल हैं. तो ये सिचुएशन जो है ना हमारे बच्चों के लिए हाईली प्रॉब्लमेटिक है. और मैं इसलिए पेरेंट्स से कहता हूँ कि प्लीज़ आपको पेरेंटिंग करनी पड़ेगी. अब आप वो जो है ना हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते. यू हैव टू एक्टिवली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन पेरेंटिंग. नंगे पाँव आप खुद चलें बच्चों के. ये आप इस डिवाइस को खुद साइड पे रखें, खुद आप टाइम डिटर्मिन करें और लीड बाय एग्जाम्पल. क्यों खाने की इमेज पे ये फ़ोन पड़ा हुआ है, क्यों आप जब घर आते हैं तो फ़ोन पे बैठते हैं, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बच्चों से ये है कि बच्चे ये ना करें. ऐसा नहीं होगा भाईजान. आपको खुद से चेंजेस करने पड़ेंगे और अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोइंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, इन चीज़ों में साथ जाना पड़ेगा. तो अगर मुझे थोड़ी सी कोई रे ऑफ होप है वो ये कि चूँकि हम लोग माशाल्लाह ये कंटेंट क्रिएट करते हैं और हमारी तरह माशाल्लाह और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स या आप कह लो कि ऐसे उलमा, मशाइख, दीन के लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और वो कंटेंट दे रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया की बात तो नहीं करता, पाकिस्तान की बात करता हूँ ख़ास तौर पे, या इवन इंडिया में जो हमारी मुस्लिम एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम पॉपुलेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको ना अब मैं समझता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम अब समझ आना शुरू हुई है कि यू नो वेयर आर एल्डर्स वेंट रॉन्ग एंड हाउ वी कैन नाउ rectify those mistakes and try to raise our kids in a better way. यानी अब पहली दफ़ा कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, अभी हम बैठे बात कर रहे हैं. आपके या मेरे अब्बा जान ने कब आखिरी दफ़ा बात की थी दोस्तों के साथ कि यार पेरेंटिंग कैसे करनी है, यू नो, या किस तरह से हमें बच्चों को रेज करना है. वो था कि वो तो ऑटो पायलट पे चल रहे हैं बच्चे, तो बस हो जाएंगे कि वी नो एवरीथिंग है ना. वो एक माइंड में था कि हम तो ऑलरेडी जानते हैं. तो अब वाकई जैसे आपने तो वो हमारे यहाँ तो सिंपल सा था कि बस अब्बा जान ने बात कह दी है तो दैट्स द एंड ऑफ इट, राइट. तो आई थिंक वो होना चाहिए. ठीक है, उसका बाप ही होता है, बाप आपका क्लास फेलो नहीं होता, और माँ जो है वो माँ होती है. माँ आपकी गुलाम नहीं होती, माँ आपकी कोई सबॉर्डिनेट नहीं है. और इसीलिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आखिरी ज़माने में ये होगा ना कि जहाँ पे एक बच्ची जो है वो अपनी माँ को ऐसे जिस तरह स्लेव वुमन की तरह ट्रीट कर रही है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो घर के अंदर रोल्स हैं पता हो, क्लियर हो, प्यार मोहब्बत सही लेकिन क्लियर हो कि ये अब्बा जान है, ये कमा के लाते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ये अपनी जान मार रहे हैं आप लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए. ठीक है, सो ही डिजर्व सम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी एंड ऑल दैट. अम्मा जो है आपकी, हो सकता है कि वो जॉब भी करती हो सकता है कहीं पे वो मे बी शी इज़ अ डॉक्टर, मे बी शी इज़ अ टीचर, व्हाटएवर इट माइट बी, लेकिन उनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो घर के साथ है. वो आपको पालती हैं, पोसती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, आपकी तरबियत करती हैं, उनका एक रोल है. और फिर बच्चे हैं वहाँ पे जो कि उस एनवायरनमेंट के अंदर इनको एक एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, और उसमें दे हैव टू रियलाइज़ कि जब हमारे माँ बाप एक चीज़ को ले डाउन करते हैं देन दैट्स व्हाट वी हैव टू फॉलो. बट ऑब्वियसली उसके अंदर फिर प्यार मोहब्बत से डील करना और हमें अपने बड़ों की गलतियों से सीखना, अपनी गलतियाँ जो हमसे हो रही हैं उनको रेक्टिफाई करना, ये जब तक हम एक्टिवली नहीं करेंगे, भूल जाएं कि आपके बच्चे जो हैं वो किसी बिल्कुल जी बगैर ऑटो पायलट पे ही थ्रू दीज डिवाइसेस एंड मेटा ये वो अल्लाह के वली बन जाएंगे. आई थिंक पेरेंट्स टू आर फोकसिंग मोर ऑन व्हाट टू टेल देयर चिल्ड्रन टू डू इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स फर्स्ट, है ना. हम ज़्यादा इस पे रिलाई कर रहे होते हैं कि हम बच्चों को बताएं कि करना क्या है. मैं थक गया हूँ ये सवाल सुन के कि मुझे बताएं कि मेरा बच्चा हिफ्ज़ कैसे करे. मैं हैरान होता हूँ जो लोग, चलें यार आपने बच्चे से हिफ्ज़ करवाना अच्छी बात है माशाल्लाह, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप और कुछ भी नहीं करवाना चाहते. आप चाहते हो कि मैं वही करूं जो मैं कर रहा हूं, हस्बैंड वही करे जो वो कर रहा है, वाइफ वही करे जो वो कर रही है, बच्चे बाकी सारे वही करे जो, एक बच्चा बीच में हाफिज पैदा हो जाए. यार ये बहुत अनरियलिस्टिक सी आपकी एक्सपेक्टेशन है. अगर आपने करना है प्लीज़ वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे वो बच्चा कहे मामा मैंने हिफ्ज़ करना है.
ماما میں نے حفظ کرنا ہے, میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے سیکھنا ہے. وہ کب کرے گا؟ جب اس کو آپ نے رول ماڈلز ہی ایسے دیے ہوں گے جو قرآن اور حدیث اور ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اگر اس کے رول ماڈلز یہ جو فنکار گلوکار اداکار ہیں ان کو دیکھ کے کون سا بچے کے دماغ میں خیال آئے گا میں نے حفظ کرنا ہے؟ کیا اس کے دل میں اسلام کی اہمیت بھی ہوگی؟ اور اگر وہ حفظ کر بھی لیتا ہے فار ایگزامپل, تو وہ صرف اس نے ایک رٹ کے ایک چیز کو یاد کر لیا, بٹ ناؤ ویئر از دی ایکشن انوالوڈ. سو دس از وائی آئی سے کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل از ویری امپورٹنٹ. بچوں کو نظر آنا چاہیے کہ ماں باپ خود انٹرسٹڈ ہیں دین پڑھنے میں, دین سمجھنے میں. وہ خود کسی لیکچر پہ جا رہے ہیں, پروگرام پہ جا رہے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یو نو دے ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. ابھی میں تو ریکویسٹ کروں گا میڈیا ٹیم سے اس کا کلپ بھی نکالیں ساری بات کا. پورے جو ہے نا اپنے کنورسیشن کو ایک کوزے بند کر دیا ہے. اینڈ سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ دا سیم کہ مجھے بھی کل ایک بھائی نے کہا کہ میرے آپ حفظ کیسے کروا رہے ہیں. میں نے کہا یار میں تو اس کانسیپٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ 2 سال بچے پہ پریشر ڈال کے 2 سال میں اس کو حفظ کروا دو. ابھی آج کل کرنٹ, پہلے ٹھیک تھا. میں آج کل سمجھتا ہوں کہ بچہ بے شک 10 سال میں حفظ کرے, گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, ماں باپ حفظ کروا رہے ہیں. میں پرسنلی رانگ, اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا جائے گھر میں, سنا اتنا جائے, ماں باپ اتنا پڑھ رہے ہیں کہ بچے کو حفظ ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے حفظ ہو گیا, اور خوشی سے ہو, اور خوشی سے اس پہ کوئی پریشر نہ ڈالا جائے کہ دیکھو باقی تو کھیل کود رہے, مجھے حفظ کروایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس بچے نے اپنے باپ کو اللہ کے سامنے روتے نہیں دیکھا نا, یا جس بچے نے اپنے باپ کو اپنے بچوں سے یہ کہتے نہیں دیکھا بیٹا میرے لیے دعا کرو, میں بڑا گناہ گار ہوں, بیٹا میرے لیے اللہ سے دعا کرو کیونکہ تمہارے گناہ کم ہیں, میرے گناہ زیادہ ہیں, کہ وہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک ہولیئر دین داؤ پورٹری کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, اور بچوں کو ہر ٹائم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اف وی وانٹ them to be God fearing, we have to be God fearing. لیکن یہ رانگ ایگزامپل نہیں سیٹ ہو جائے گی بچوں کے سامنے کہ میرے بابا جو ہیں وہ گنہگار ہیں؟ گنہگار نہیں, ایکنالجنگ کہ ہر بندہ خطا کار ہے اور میں بہت, یعنی میں ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں اور مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں, تو بیٹا آپ میرے لیے دعا کیا. اچھا قرآن کے حوالے سے نا برو مجھے نا یعنی پرسنلی نا ڈر لگتا ہے. میں آن ایئر میں بتا رہا ہوں, بہت سارے ایسے نوجوان ہیں بیچاروں نے اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ قرآن مجید حفظ تو کر لیا, now they don't remember anything. یعنی ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بس بچہ اے سے لے کر زی تک پورا کور کر لے, بعد میں اس کو کیسے ریٹین رکھنا ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پیرنٹس پھر یعنی سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یعنی اگنورینسی ہے نا, وہ پھر لوگوں کو ایسے بتاتے ہیں کہ جی میرا بچہ تو حافظ ہے, ویئر ایز دا ریالٹی اس بچے کو کچھ بھی نہیں یاد. اور یہ سائیکولوجیکل اور زیادہ پریشر بن جاتا ہے بچے کے اوپر. اچھا میرا تو باہر تو یہ ٹائٹل بنا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں, اور بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں. یہ اور بچے کہتا ہے میری پرسنالٹی کیسے, میں ان گناہوں میں ہوں, تو بیچارے بائی پولر ڈس آرڈر بہت زیادہ مسئلہ ہے, یہ پریشر ہے بچوں کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے میری اپنی یہ جو ہے تھنکنگ ہے, اٹ کوڈ بی رانگ, کہ بچوں کو حفظ ضرور کروائیں, لیکن اس سے پہلے بچوں کو پہلے بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا. اور ایک بھائی وہ بتا رہے تھے پیرنٹس سے, ان کا ایک بیٹا ہے, ہی نیو ایوری تھنگ ان ٹرمز آف اسلام, کہ جی آپ نے وضو کیسے کرنا ہے, نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, وہ تو پرفیکٹلی کر رہا ہے, لیکن وہ دین سے بیزار ہوا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ پیرنٹس نے اس کو یہ تو بتا دی بیٹا آپ نے وضو ایسے کرنا ہے, نماز ایسے پڑھنی ہے, قرآن مجید آپ نے الف لام میم تجوید سے یہ پڑھنی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم یہ کر کیوں رہے ہو, کہ تم نے یہ سب کچھ کر رہے ہو تاکہ تم نے جنت میں جانا, تم نے اپنے جو ہے گناہوں کو بخشوانا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا دیے بچوں کو, ایٹ لیسٹ ان کو یہ تو بتائیں کہ آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہو. آپ رب العالمین کہہ رہے ہو تو آپ اپنے ذہن کے اندر کیا وہ چیز لے کے آ رہے ہو کہ رب العالمین ہیں کون, الرحمن الرحیم ہیں کون. تو یہ بہت زیادہ کرٹیکل فیکٹر ہے کہ اپنے بچوں کو جو وائی فیکٹر ہے نا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, اس کی فاؤنڈیشن آپ لے کرو, اس کے اوپر پھر آپ مینٹین کرتے رہو کہ جو بھی ہمارے ریچولز ہیں, نماز پڑھنی ہے آپ نے, اچھا بیٹا رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے, اچھا ڈیڈ وائی شوڈ آئی ایٹ اٹ فرام مائی رائٹ ہینڈ, اچھا میں بسم اللہ کیوں پڑھوں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ بتاؤ گے تو بچہ پھر شوق سے خود ہی انشاءاللہ. ہمارے جو شیخ ہیں نا ماشاء اللہ, انہوں نے بہت عرصہ قرآن کا ایک انسٹیٹیوٹ چلایا اور بڑا سکسیزفل رہا, جس میں وہ کہتے ہیں مار پیٹے بغیر قرآن حفظ کریں گے سارا. بٹ وہ سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد ابھی اس کنکلوژن میں پہنچے ہیں, کہتے ہیں کہ بچہ بے شک 12 سال میں حفظ کرے, بے شک 25 سال میں جا کے حفظ کرے, شروع بھی سے کر لے,
ہمیں جلدی نہیں کرانی چاہیے, اور وہ قرآن پڑھ کے حفظ کرے, اور اس کو ساتھ پڑھ بھی رہا ہے اور ماں باپ میں سے ترجمہ اور تفسیر بھی ہلکی ہلکی بتاتے جا رہے ہیں. دس از ہاؤ وی شوڈ ڈو آر حفظ. میں نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے جو کر رہے ہیں, پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, وہ ایک میکینزم ہے, ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 سال حفظ کر لے, پھر آہستہ آہستہ ساری زندگی کو سیکھتا رہے, وہ ایک میکینزم ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں نا جتنا پیئر پریشر ہے اور جتنا انٹرٹینمنٹ بڑھ گئی ہے, بچے پہ پریشر ڈال کے, اور سب سے جو بری چیز ہے جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ اسٹریس ہے اس ایج میں. یہ ایک ارریپیریبل ڈیمیج ہے بچے کو اسٹریس سے گزارنا, جس میں مارا بھی جا رہا ہے, پیٹا بھی جا رہا ہے, اور پتہ ہے کہ آج میں نے آدھا پیج یا 1 پیج قرآن حفظ کر کے دکھانا ہے, وہ پھر سبحان اللہ جو ہو رہا ہے, جس طرح کے لوگ یعنی ہمیں اٹھا کے نیچے گرایا جاتا تھا کہ تم حفظ کر کے نہیں آئے ہو, اور مارا اور اس کو یعنی ذلیل کیا جانا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے کافی حد تک یہ رک گئے ہیں یعنی مدارس ماشاء اللہ, یعنی جو وہاں پہ قراء ہیں جو قاری صاحب ہیں وہ الحمدللہ, لیکن پھر بھی اس چیز کو نا, اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا بریک کرنا چاہیے. wrapping this whole thing up, final words from you guys inshallah, starting from Sheikh Ali ہی inshallah, فائنل پیسز آف ایڈوائس کی جو فیوچر کا آنے والا دور ہے اس میں کیا کریں ہم لوگ. سب سے پہلی چیز تو برو یہی ہے کہ ویکنگ اپ ٹو دا ریالٹی, اور اس میں ہماری جو جنریشن ہے اس کو جاگنا پڑے گا. جیسے کہ زیاد بھائی نے بھی کہا نا, یہ سب سے زیادہ کروشل جنریشن کس چیز سے بنے گی برو, لوگوں سے بنے گی نا. اور آگے آنے والے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں, ہم لوگوں کے بچے ہیں. یعنی ابھی جو کرنٹ ہم لوگوں کی جنریشن ہے, اس سے آگے جو آف اسپرنگز ہیں وہ ان لوگوں پہ کام کرنا ہوگا. اور ایکچولی ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں فتنے بھی, تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی انہی لوگوں پہ کام کر رہے ہیں, آنے والی جنریشن پہ کام کر رہے ہیں. ان کا ٹارگیٹ ہم لوگ نہیں ہے, ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہمارے آنے والے آف اسپرنگز ہیں. تو اسی حوالے سے جتنا وہ جاگے ہوئے ہیں نا, وہ تو بڑا پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن ہم بھی ہمارے گھر پہ ہم اتنا تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا. فار ایگزامپل اگر آپ ٹی وی کنٹرول کر لیتے ہیں, اپنا اسکرین ٹائم کنٹرول کر لیتے ہیں, انٹرنیٹ کنٹرول کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کنٹرول کریں گے کہ آپ کے بچوں نے کیا سیکھنا ہے. سو وین یو ٹرن آن دا ٹی وی, اٹس ناٹ ایکچولی کہ آپ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کر رہے ہو, نو. ٹی وی از ایکچولی ایجوکیٹنگ یور چلڈرن. تو آپ جیسے کہ آپ شروع میں بھی کہا کرتے تھے نا کہ آپ ٹی وی آپ کے گھر میں ہے, لیکن اس میں وہ کیبل ٹی وی اٹیچ نہیں ہوا ہوا, بلکہ آپ جو لگانا چاہتے ہو, جو دکھانا چاہتے ہو, آپ وہ کرتے ہو. سو ہمیں جو ہے نا اس طرح کے پازیٹیو اسٹیپس لینے ہوں گے, اور ہمیں اگلی جنریشن کو بنانا پڑے گا. برو ایک 1960s میں نا ایکسپیریمنٹ کی گئی تھی بچوں کے ساتھ, وہ مشہور مارش میلو ایکسپیریمنٹ ہے. جو ایکسپیریمنٹر تھا وہ کہتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں اپنے چورس کر کے آؤں گا, کام شام کر کے, جو بچہ میرے آنے تک ویٹ کرے گا, یہ 2 مارش میلوز ہیں, ویٹ کرے گا, اس کو یہ دونوں ملیں گی. جو نہیں کر سکے گا اس کو وہ ایک ابھی کھا سکتا ہے, لیکن اس کو دوسری نہیں ملے گی. تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ کچھ بچوں نے نا, جو ہیسٹی تھے, انہوں نے مارش میلو کھا لی. تو جب آئے ایکسپیریمنٹر واپس آیا, کچھ بچوں نے کھا لی ہوئی تھی, جنہوں نے نہیں کھائی تھی ان کو 2 ملے, ان کو ریوارڈ زیادہ ملا. اچھا, انہی بچوں کا لونگیٹیوڈنل جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا, یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا, جنہوں نے ویٹ کیا, سیلف ریسٹرین کیا تھا, یہ جنرلی اپنی لائف میں زیادہ سکسیزفل تھے. میننگ یہ خود اپنی سچویشن کو نا کنٹرول کرتے تھے. میننگ کوئی چیز آ گئی, اچھا برداشت کیا, پہلے اس کو جو ہے نا تھاٹ پروسیس کو لے کے, اچھا یہ کروں گا تو میں کیا ریوارڈ ملے گا. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایز اے وائز پرسن ہم اپنی سچویشن کو خود کنٹرول کریں. یہ جو امپلسو بیہیویئر ہے اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا فیکٹر ہے نا, جو کہ دنیا بمبارڈ کر رہی ہے ہمارے اوپر. آپ نے پہلے ایک چیز خریدنی ہوتی تھی, آپ ایٹ لیسٹ قریب دکان ہے, آپ پہلے شوز پہنتے تھے, کپڑے اوڑھتے تھے, کپڑے پہن کے جاتے تھے. اب آپ امریکہ سے چیز منگوا سکتے ہو, آپ چاہے اپنے پراپر کپڑوں میں بھی نہیں ہو. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, جس ملٹیپل کلکس آپ نے کرنے ہیں. تو اس چیز سے تھوڑا سا باہر نکلیں. اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ برو جو آج سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں نا, واللہ العظیم ہمارے دین نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ ایز اے نارمل سلیو اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے, یا آپ ایز اے کنگ گزارنا چاہتے ہیں؟ میننگ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نعمتیں دے دیں گے. تو رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک نارمل بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میننگ رسول اللہ چاہتے کہ وہ دنیا کی ہر چیز اپنے لیے لے سکتے تھے. وہ لے کے ہو سکتا ہے کہ ظاہر بات ہے وہ صدقہ خیرات کرتے, بٹ اسٹل ہی کنٹرولڈ ہمسیلف
جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے انشاءاللہ یہ آپ کو بینیفٹ دے گا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں برو, فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ صرف بچوں تک فتنہ نہیں ہے. آج آپ ڈائیورس ریٹس دیکھیں, ہسبینڈ کہتا ہے کہ مجھے سیلف پلیجر ملنا چاہیے, جو میں کہہ رہا ہوں مجھے ملے, میری پلیٹ میں جو میں چاہتا ہوں وہ ہو. وائفز اپنے رائٹس کے پیچھے جاتی ہے. نو بڈی از ولنگ ٹو سیکریفائز, قربانی کوئی نہیں دینا چاہتا. جب بندہ یہ سمجھ جائے گا نا کہ اگر میں قربانی دوں گا اس سے دوسرے کو خوشی ملے گی, اگر دوسرا خوش ہوگا تو الحمدللہ وہ خوشی مجھے باؤنس بیک کر کے مجھے بھی ملے گی, تو بندے کی زندگی سنور جائے گی. مومنٹ یعنی دا تھنگ از, اگر ہسبینڈ یہ سمجھ جائے نا کہ میں اگر اپنی وائف کو خوش کرتا ہوں, اگر اس کی ایسی ویسی کوئی بات ہے بھی, الحمدللہ سنی انسنی کر دیتا ہوں, اس سے ریلیشن زیادہ لمبے عرصے تک چلے گا. اور یہ وائف کے لیے بھی ایڈوائس ہے, جب تک ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار مجھے میرا رائٹ چاہیے, مجھے اپنی گریٹیفیکیشن چاہیے, مجھے میرا رائٹ چاہیے, تو آپ ڈائیورس ریٹس دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم وی ریئلائز کہ قربانی دینا ہم سیکھیں. قربانی دیں گے تو الحمدللہ آپ کو انٹرنلی سکون ملے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے ذرا آپ نیل ڈاؤن کرتے ہو, تو جب وہ خوش ہوگا تو آپ کا ایٹماسفیئر بڑا اچھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ٹرائی ٹو کنٹرول یور سیلف, اپنی ڈیزائرس کو کنٹرول کریں. دا مور یو آر کنٹرول آف یور سچویشن, آپ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سکسیزفل ہوگے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. دس از دی سیکرٹ انگریڈینٹ ایکچولی. آپ کی بات سے چیز یاد ہے, ایک بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ تو ہاں بھائی میں نا اپنے بچوں کو بھی منع نہیں کرتا کہ جو چیز ان کو چاہیے کہ وہ نہ لیں. میں کہتا ہوں اوکے اس کی پرائس کیا ہے, فار ایگزامپل 7000 ہے, تو اچھا ٹھیک ہے 7000 کی آپ بکس لیں, پہلے وہ ساری بک ختم کریں, پھر میں ان کو وہ چیز لے کے دیتا ہوں. اٹ واز ہز اسٹریٹجی کہ میں کہتا ہوں کہ اسی اماؤنٹ کی آپ پہلے کتابیں لیں, کتابیں پڑھیں, پھر میں آپ کو وہ اماؤنٹ کی چیز لے دوں گا. سو دس واز ون آف دا اسٹریٹجیز ٹو ڈیلے گریٹیفیکیشن, انسٹنٹ اس سے نکلنا. لیکن ایک چیز اس میں ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے کوشش کیا ہے, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے جو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے اس کو مزین کیا جائے. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں بچپن میں تھا نا کہ ایک پلے ٹائم ہوتا تھا اور ایک اسٹڈی ٹائم ہوتا تھا. پلے ٹائم ہمیں اچھا لگتا تھا اور اسٹڈی ٹائم برا لگتا تھا. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکولز نے ایسا بنا دیا انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے, کہ وہ اسٹڈی ٹائم بچوں کو نا وہ اسٹریس والا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ اگر ریڈنگ کرتے, دے شوڈ انجوائے ریڈنگ ایز مچ ایز دے انجوائے پلئنگ. تو اگر اس طرح کا آپ ان پہ مسلط کریں گے نا پڑھانا, میں یہ چاہتا ہوں کہ بچہ خود اپنی مرضی سے پڑھے. بھائی نے برو یہ بھی کہا, بیسکلی میں شارٹ سے بات بتائی, انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں دیر از نو ہوم ورک. ہمارے گھر میں نے ٹیچر بتایا ہوا کہ ٹیچرز میرے بچے ہوم ورک نہیں کریں گے, بٹ گریڈز ان کے اچھے آئیں گے, اور اسٹریٹ ایز لیتی میری بیٹی فار ایگزامپل. انہوں نے کہا یہ کہ کیوں, کیونکہ اس کی ریڈنگ اتنی زیادہ ہے, اس کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں, شی لوز ریڈنگ اینڈ شی از ریڈنگ آل دا ٹائم. تو اس کی ہابی یہ بن گئی ہے کتابیں پڑھنا, اینڈ شی لوز ریڈنگ اینڈ شی از دیر از نو ہوم ورک, نو اسٹریس, بٹ کلاس میں ٹھنڈے ہو کے پڑھتی ہے وہ, اور وہ جا کے یار مطلب ایسا ہونا چاہیے. میں اس کو اگر الٹا کہوں کہ بیٹا آپ کو یہ بکس چاہیے, یہ بکس آپ کو نہیں ملیں گی, پہلے آپ اس گیم کو اینڈ کرو گی تب آپ کو بکس ملیں گی. اچھا مجھے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے, اٹ ریمائنڈز می آف پرٹیکولر اسکول, یہ کنزرویٹیوز ہیں ویسٹ میں امریکہ میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بچوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وی آر ویری مچ کنزرویٹیو, ہم نے اپنے اسکول میں بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بھی رکھی ہوئی ہے, ہمیں سوئمنگ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو میوزک کلاسز بھی دیتے ہیں, یعنی اپنے لحاظ سے, اپنے لحاظ سے. نو برو, یو نو وٹ دین وٹ یو نو ہی سیئنگ از کہ ہمارے اسکول میں باقی اسکولس کے نسبت جو امریکہ میں ہیں ڈراپ آؤٹس بہت کم ہیں, اور اس نے سنگل ڈیجٹ کوئی ہمیں ریٹ بتایا. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم ایز اے مسلم امہ ہم بھی ایسے اسکولس بنائیں جہاں پہ بچوں کو ہم جو ہے نا فلورش کریں, ان کے اندر جو آئیڈیاز ہیں, جو ان کے اندر ٹریڈس ہیں, ان کو باہر نکالیں. اور وہی بات آتی ہے ہم ایجوکیشن دیں بٹ ان این اپروپریٹ مینر کہ بچے انجوائے کریں, بچوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے پڑھایا جا رہا ہے, لیکن جب وہ گھر آئے وہ خوش ہو. یہ ویسے جو انہوں نے ابھی آخری میں بات کی نا, اس پہ پورا 3-4 پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہیں اسکولنگ سسٹم سے ریلیٹڈ, اور اس کے جو مسائل ہیں اور جو بچوں کی ایجوکیشن میں جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. اس کے لیے بس میں 2 بکس کا ریفرنس دے دیتا ہوں. جان ٹیلر گاٹو کی کتابیں دونوں, ایک کا نام ہے ڈمنگ اس ڈاؤن اور ایک کا نام ہے ویپنس آف میس انسٹرکشن. دونوں بکس بہت کلاسک ہیں, دے ویری پروفاؤنڈ ان ٹرمز آف ہاؤ
the education system inherently is flawed. But moving on to the other part of the question, وہ یہ کہ ہمیں اب کیا ہم last advice کیا ہے وہ یہ کہ I would say to the parents کہ let your boys become men and let your girls become women. اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, بلکہ میں جس طرح سے پہلے بھی آپ کو بڑے پریکٹیکل 2-4 ٹپس دیتا ہوتا نا, I would say get your boys to do target shooting. آپ کہیں گے ٹارگیٹ شوٹنگ کہاں کریں, کیسے کریں؟ دیکھیں where there's a will there's a way. ایئر گن تو آپ لے ہی سکتے ہوں گے, ٹارگیٹ بورڈ بھی آپ لگا سکتے ہوں گے, آرچری کا بھی کوئی نہ کوئی میکینزم آپ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ کو پراپر کوئی رینج کی ایکسیس ہے آپ وہاں لے کے جائیں. ٹیچ یور بوائز سم کائنڈ آف فزیکل ایکٹیویٹی, میننگ لائک اے فائٹنگ اسپورٹ لائک مارشل آرٹس میں, یا کچھ بھی چیز ایسی جہاں پہ وہ گریپلنگ یا ریسلنگ یا کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ کے بوائز اپنی جو نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر اگریشن زیادہ ہے, اور اس میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا از فینومینل, بہت زیادہ آپ کو مل جائے گا کہ مردوں کے اندر اگریشن زیادہ ہے, وہ کہیں پہ نہ کہیں ان کو نکالنی پڑے گی. اسپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں, فیئر انف, دے کین پلے کرکٹ, دے کین پلے فٹ بال, وٹ ایور, بٹ آلسو گیٹ دیم انوالوڈ ان دیز ٹائپ آف تھنگس, تاکہ وہ مرد بنے, ان کے اندر رسپانسبلٹی ڈالیں. اف پاسبل گیو دیم اے پیٹ آلسو. ٹھیک ہے, کیوں میں کہہ رہا ہوں پیٹ, ویسے تو ہارسز کا ذکر آتا ہے, یا اگر بلی صحابہ کچھ پالتے تھے, کچھ کے پاس برڈز ہوتی تھی. پیٹ جو ہے نا وہ آپ کے اندر رسپانسبلٹی کریٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کو, اور یہ کہنا ہے بیٹا یہ آپ ہی کے پاس ہے, ہم نے اس کو نہ فیڈ کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, آپ نے اگر اس کا خیال رکھا یہ جیے گا اور پھلے گا پھولے گا, اگر آپ نے خیال رکھا یہ مر جائے گا. سو لیٹ دا چائلڈ ایکسپیرینس, اینڈ دیز اینیملز a lot of times these pets won't last more than 10, 12, 13 years. تو اس بچے کی لائف میں نا he will see a loved one lost, and that itself will create responsibility, and he will cry, and it's necessary that he cries, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی طرح سے پھر بچیوں کو آپ لوگوں نے گھر کے جو معاملات ہیں ان میں انگیج کرنا ہے, خاص طور پہ جہاں پہ ان کا شوق زیادہ ہو, جہاں پہ ان کا, تو let our girls become women and our boys become men. Do not tell them کہ تمہارا competition ان کے ساتھ اور ان کا competition تمہارے ساتھ ہے. نہیں بیٹا, لڑکی کی خوبصورت اس کے لڑکی ہونے میں ہی ہے. The more you're a woman, the more you're feminine, that's how you look more beautiful. And اور boys کو یہ بتانا کہ تمہاری خوبصورتی تمہارے مرد ہونے میں, تم لڑکی بننے کی کوشش نہ کرو, اور لڑکی تم لڑکا بننے کی کوشش نہ کرو کہ جی ہم تو ان کے ساتھ برابر ہیں. چھوڑ دو, پھر آپ کو اللہ نے جیسا بنایا آپ اسی طرح بہت پیارے ہیں, اور آپ کو جس طرح بنایا آپ اسی طرح بہت پیارے ہیں. یعنی دیر از نو کمپیریزن بٹوین, لیٹ سے آپ کہتے ہو کہ ایک اقبال کا شاہین ہے اور ایک شعر ہے, دونوں کا مقابلہ نہیں ہے. شاہین شاہین ہے اور شعر شعر ہے. آپ شعر ہو اس بات پہ کہ جی مجھے پر کیوں نہیں لگے ہوئے, اور شاہین یہ کہ جی میرے اتنے بڑے دانت کیوں نہیں ہیں. forget about it. آپ دونوں اپنے ڈومینز میں چیتے ہو, دونوں ہی کمال ہو. ٹھیک ہے نا. سو لیٹ us do that. سو پیرنٹس کو میں کہوں گا کہ پلیز ڈو ناٹ بائی ان ٹو دس نیریٹو دیٹ از کمنگ فرام دا ویسٹ, کہ جہاں پہ ان دونوں جینڈرس کو گڈمٹ کیا جا رہا ہے, ان کے بیچ میں یعنی ایک ایسی چیز کہ جی بالکل دونوں نیوٹرل ہو جائیں, یہ کام مت ہونے دیں. لیٹس انکریج آر کڈس ٹو بی ان دا رولز دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹڈ دیم ان شاء اللہ. زبردست صاحب. اور میں میری طرف سے جو فائنل کچھ ایڈوائز ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں, میکسیمم جہاں جہاں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ جب شام کو بیڈمنٹن کھیلنے یا سوئمنگ کے لیے آتے ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں, کیونکہ بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو اپنا مینٹور نہیں بنائیں گے, باقی لوگوں سے سیکھیں گے. آج کل کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ فیملی یونٹ کو توڑنا ہے. جسٹ ماسٹر دس ون ڈومین. میں سمجھتا ہوں جب آپ نے بیوی کے ساتھ رہنا ہی ہے اگلے 50-60 سال جتنے بھی اللہ نے زندگی ہے, اور بچوں کے ساتھ رہنا ہی ہے, تو وائی ٹو لیو اے کائنڈ آف لائف جس میں برتھ ڈے اور سب ہو رہے ہیں. جسٹ ماسٹر دیٹ ونس اینڈ دین انجوائے یور لائف. سیکھیں کیسے وائف کو اچھی طرح سے ان کے ساتھ بہیو کرنا ہے. سو نمبر 1 ٹیکنیک جو میں آج دوں گا وہ یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں نا کہ شیطان 3 دروازوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے, اور انہوں نے سمرائز کر دیا. کہتے ہیں ایک غصے سے, ایک شہوت سے, اور تیسری چیز غفلت سے. غصہ, ٹیمپٹیشن اینڈ اگنورینس. تو جو غصہ ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ صحابہ کو ڈفرینٹ ایڈوائزز دیں, بٹ میں سوچتا ہوں کہ اگر آج اللہ کے نبی سے کہا جائے کہ یا رسول اللہ پوری امت کو ایڈوائز دیں, تو شاید اللہ کے نبی میرے علم کے تو کہتے ہیں کہ زہد اختیار کرو, یقین اختیار کرو, اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاؤ, یعنی غصے سے بچو. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے امت کا جو پہلا طبقہ تھا وہ زہد اور یقین کی وجہ سے بہتر ہوا, اور امت کا جو آخری طبقہ ہے وہ یعنی گریڈ کی وجہ سے تباہ کر دیا جائے گا. سو اف یو وانٹ ٹو ریکٹیفائی آور سیلفز وی ہیو ٹو ہیو زہد. زہد از یعنی آسٹیرٹی اختیار کرنا. زہد ڈزنٹ مین یو ڈونٹ اون اینی تھنگ. یس یو اون مینی تھنگس بٹ نتھنگ اونز یو. بیسکلی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو. اور یقین از کہ ہیونگ دا فیتھ کہ یہ لائف ٹیمپرری ہے اور مجھے کل آخرت میں جانا ہے. سو ریپنگ دس ہول تھنگ آپ از
اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں, اپنی فیملی لائف کو کانکر کر لیں, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. میک شیور یور ہاؤس از یور پیراڈائز, جہاں پہ آپ خود بھی ان کو سکون دے رہے ہیں اور لوگ بھی آپ کو سکون دے رہے ہیں. ونس یور ہاؤس از سیٹلڈ یور لائف از سیٹلڈ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو پلے اینڈ پے کا جو کانسیپٹ ہے, اف یو پلے رائٹ ناؤ یو ہیو ٹو پے لیٹر, بٹ اف یو پے رائٹ ناؤ ود ڈسپلن ڈیڈیکیشن یو پلے لیٹر فار ایور. سو پے رائٹ ناؤ ان دس دنیا اینڈ ان شاء اللہ پلے لیٹر فار ایور اینڈ ایور. ان شاء اللہ آپ کے آنے والے سال بھی بہتر ہو جائیں گے, اور آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے, اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ, یارا ہے آخرت زندگی, وہ بھی بہتر ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. الحمدللہ بہت بینیفیشیل پوڈ کاسٹ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. حیاکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.